السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البینہ اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے جو اس وقت ملک میں صورتحال ہے۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بار پھر متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے 26 اپریل 4 بجے جو ہے اجلاس طلب کیا ہے اور اس پر مشاورت کریں گے کہ عید الفطر کے بعد کس طریقے سے لانگ مارچ کرنی ہے اور تمام تر اسٹریٹجیز جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف جو اپنی اپوزیشن برقرار رکھیں گے۔ اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کو مدعو نہیں کیا گیا، اور کیا جب ان کو مدعو ہی نہیں کیا گیا، اس بات سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے جس طرح ناصر حسین شاہ صاحب نے اور اعلیٰ قیادت نے پاکستان پیپلز پارٹی کی کلیئرلی کہا کہ وہ استعفے نہیں دیں گے، تو اس بات سے یہ جو ہے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ وہ آفیشلی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جدا ہو چکے ہیں۔ اب اگر وہ جماعت جس نے اس کا آغاز کیا تھا وہ پی ڈی ایم سے جدا ہو چکی ہے، پی ڈی ایم کی اس وقت کیا حیثیت ہے، اور اگر اس کا انالیسس کیا جائے کہ تمام پہ جتنے بھی جلسے جلوس ہوئے پی ڈی ایم نے اس وقت کون سی ایسی عوامی جو ہے بات کی جس کے اوپر عوامی جو ہے کوئی انٹرسٹ ہو، جس میں ملک کا انٹرسٹ ہو، کیا صرف اور صرف بات اپنے ہی حوالے سے کی گئی، یہ بھی دیکھنا ہوگا، اور یہ بات ہم سب جو ہے کلیئرلی جانتے ہیں۔ بات کریں اگر ہم مہنگائی کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، انفلیشن ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم کچھ ریلیف کی بات کریں، جس طریقے سے یوٹیلیٹی سٹورز کا ریلیف دیا گیا حال ہی میں اور جس کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہوئی رمضان مبارک سے پہلے، اور تمام تو جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کے اوپر اشیاء خوردنوش کے اوپر اس میں لگ بھگ 19 اشیاء ہیں جن کے اوپر جو ریلیف دیا گیا ہے، اور ریلیف میں جو ہے 15 روپے سے 30 روپے تک ریلیف جو ہے موجود ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ جن کے لیے جو ہے جو ایک اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے لیے افورڈیبلٹی ایک ہمیشہ سے ایک پرابلم رہتی ہے۔ اب اس تمام سچویشن میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو موبائل یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہ بھی موجود تھے، اور اس میں سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹے اور چینی کے اوپر کس طریقے سے جو ہے لمبی لمبی کیوز موجود ہے۔ اس پر جو ہے کورٹ کا بھی جو ہے ورڈکٹ آیا ہے کہ عوام کو کس طریقے سے جو ہے ان کی تذلیل ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز دیکھی جا رہی ہے جس کے اوپر اگر میں کراچی سے قیوم آباد کے حوالے سے بتاؤں، اس کے اوپر جو نواز دہری جرنلسٹ ہے، رپورٹر، انہوں نے رپورٹ حال ہی میں کی اور انہوں نے دکھایا کہ کس طریقے سے جو حکومت نے مقرر کیا ریٹس اس کے اوپر عوام کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ آپ باقی کی چیزیں خریدیں پھر آپ کو آٹا اور چینی ملے گا۔ تو یہ تو ایک ایسی سچویشن جس میں حکومت کا لینا دینا نہیں، اس میں تو ہر انسٹیٹیوشن بھی انوالو ہے، اس میں انڈیویجول کیپیسٹی میں ہر شخص انوالو ہے۔ کیا اس کے اوپر بعد میں پی ایم ہاؤس سے نوٹس بھی لیا گیا، لیکن بات یہاں پر سمپلی یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے انڈیکیٹرز ایسوسیٹڈ ہیں ملک میں جو کہ مہنگائی کو فروغ دیتے ہیں۔ اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے آج پروگرام میں، ساتھ ہی ساتھ مزید جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے پروگرام میں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سب سے پہلے طاہر رضوی صاحب، تجزیہ کار، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے شمشاد علی صدیقی صاحب، پی ایس پی سے، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ طاہر صاحب، پہلے ہم جو ہے انفلیشن کے اوپر بات کریں گے، پھر جو مزید سبجیکٹس ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ انفلیشن کے حوالے سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا انفلیشن۔ یہ ایک ابھی میں نے آپ کو ریسنٹلی ایگزامپل دی ہے جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو پرائسز ریگولیٹ کی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ان پہ تو مل رہی ہیں چیزیں، لیکن پھر عوام کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ کنزیومر لاز میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خریدو پھر یہ ملے گا۔ کیوں یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ اس کا کون آخر جو ہے ذمہ دار ہے؟ کیا اس کا پرائس کنٹرول اتھارٹی کو دیکھنا چاہیے جو کہ پروونشل ڈومین ہے، یا یہ کس کو دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے نا، یہ شروع سے ہی مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکی۔ یوٹیلیٹی اسٹور از ناٹ سولوشن، یہ سولوشن نہیں ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور نہیں سر، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ریلیف ملتا ہے، کہیں پہ بھی ریلیف ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹے ریلیف کی ہم بات کرتے ہیں یا بڑے پیمانے کے اوپر کرتے ہیں، تو یہ تو ایک ایگزامپل ہے۔ یہاں پہ بھی تو ہرڈلز کریٹ ہو رہے ہیں نا، نا ہوز ریسپانسبل فار دیٹ؟ بالکل، گورنمنٹ از ریسپانسبل فار دیٹ۔ نہیں، گورنمنٹ اس پہ کیسے ریسپانسبل ہے؟ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر اگر کوئی وہاں پہ مینیجر یا وہاں پہ جو بھی مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ لوگوں کو کنزیومرز کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ آپ یہ چیزیں خریدیں، اس کے بعد ہم آپ کو دیں گے، گورنمنٹ نے کیا ریگولیشن لگائی یا پھر کنزیومر لا کہتا ہے؟ یہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس میں یہ پروسیجر کی بات ہے کہ پروسیجر انہوں نے ایسا رکھا ہے کہ اس میں لوگ بلیک میل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اوپنلی چیزوں کو سیل کریں، آپ کے یہاں اوپن فورم ہو، یہ طریقہ کار، دیکھیں یہ ایک سر اوپن ہی ہو رہا ہے، اوپن ہے نا سر۔ میں آپ کو پیکج اور رپورٹ کی بات بتا رہی ہوں جس پہ پی ایم ہاؤس نے بھی نوٹس فردر لیا، اس پہ آ کے سامنے سے وہ پہلے تو بات ہی نہیں کر رہے تھے رپورٹر سے، پھر
اس کے بعد فائنلی انہوں نے آہستہ آہستہ ان کے فیکٹ سامنے دکھتے گئے, سارے لوگوں نے رپورٹ کر دیا کہ یہ تو ہم لوگ اسی لیے باقی کی چیزیں خرید رہے ہیں کیونکہ ہمیں مل ہی نہیں رہی یہ چیزیں. بات یہ نا کہ اس کی پلان نہیں کیا گیا, بلیک میلنگ, بالکل بلیک میلنگ ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ اس کا پلان نہیں کیا گیا. ہر چیز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی ہر چیز اسی وقت ہوتی ہے جب وہ بالکل ایک سر پہ آ جاتی ہے. اگر اس کو رمضان سے پہلے تھوڑا پلان کیا جاتا, پہلے ہی تھا, میں آپ کو رمضان سے 1 ماہ پہلے کا نوٹیفیکیشن بتا رہی ہوں, اس سے پہلے آ گیا تھا اور وہ اس پہ ڈسکشنز ہوئی تھی بیک ٹو بیک اور بار بار بتایا گیا تھا, اور یہ رمضان مبارک سے پہلے یہ ریلیف موجود ہو چکا تھا, ریلیف موجود تھا. لیکن دیکھیں جو لوگ جو نکلتے ہیں وہ عموماً رمضان میں خریداری کرنے کے لیے نکلتے ہیں. رمضان کی خریداری رمضان میں لوگ کرتے ہیں, پہلے سے 1 مہینے پہلے کوئی بھی پلان نہیں کرتا. اور ابھی آپ خود کہہ رہے تھے نا کہ پہلے سے کرنا چاہیے تھا, تو میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں پہلے سے ہی پلان کیا گیا تھا جس کو ابھی کنٹینیوڈ رکھا گیا ہے. لیکن اس میں آخر کسی ایک سٹور پر اگر بد انتظامی ہو رہی ہے تو اس پہ بھی حکومت انوالو ہے. اگر چلیں آپ کہتے ہیں اس پہ بھی حکومت انوالو ہے تو کیا وفاقی یا صوبائی, یہ بتا دیجیے. دیکھیں پوری دونوں حکومتیں اس میں انوالو ہیں, لیکن سینٹرل گورنمنٹ زیادہ ہے کیونکہ یوٹیلیٹی اسٹور کا سارا نظام جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ سے چلتا ہے. مطلب ہم پروفیشنل گورنمنٹ کو اس میں نہیں دے سکتے. مطلب سر سمپلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی ایک انسٹیٹیوشن میں یا پھر کسی بھی ایک اسٹور میں بھی کوئی بد انتظامی ہوتی ہے تو وہ بھی حکومت آ کے اس کو سپروائز کرے. دیکھیں جس کے ڈومین میں آتا ہے, جس کے انڈر میں آتا ہے وہی کرے گا نا. پروفیشنل گورنمنٹ کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. سارا یوٹیلیٹی اسٹور کا سسٹم تو سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے چل رہا ہے نا, تو وہ تو ذمہ دار تو وہی ہوتے ہیں. سینٹرل گورنمنٹ آپ یوٹیلیٹی اسٹور کو چھوڑ دیں, اس کے علاوہ کون سا کام پی ٹی آئی گورنمنٹ کا صحیح ہو رہا ہے؟ کوئی بھی کام صحیح نہیں ہو رہا. سر آپ مجھے بتا دیجئے جو اشیاء خوردنوش کی قیمتیں جو سینتھیٹک طریقے سے آرٹیفیشل طریقے سے بڑھ رہی ہیں اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ یہ جو ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ اور آج سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنا یہ ٹرمینالوجی شوگر مافیا, ہمیں تو اس کے بارے میں معلوم بھی نہیں تھا کہ شوگر کو کس طریقے سے اسٹور کیا جاتا ہے, کون مڈل مین ہوتا ہے, کس طریقے سے اس پر سٹے بازی ہوتی ہے. تو کیا یہ ایٹ لیسٹ ایک انویسٹیگیشن کا کریڈٹ کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو جاتا ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے حکومتوں نے آخر اس فیکٹس پہ بھی کیوں بات نہیں کی؟ یہ بات کیا یہ لیکنگ تھی یا نہیں؟ بالکل لیکنگ تھی, اور یہ چیز بہت اچھی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ واقعی میں مافیاز پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا. لیکن مافیاز پہ ہاتھ ڈالنے سے مسئلہ نہیں ہوتا. دیکھیں ابھی میں عمران خان صاحب کا وہ ایک اسٹیٹمنٹ چل رہا تھا ٹی وی پہ, میں دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی کراچی کا مسئلہ ماحولیات کا مسئلہ ہے, کراچی کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے, کراچی کا. دیکھیں یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اتنی یعنی ہمیں یہ خبریں دے رہے ہیں کہ کراچی کا مسئلہ ماحولیات کا ہے, سب کو پتا ہے. کراچی کا مسئلہ پانی کا ہے, سب کو پتا ہے. کراچی کا مسئلہ گیس کا ہے, سب کو پتا ہے. آپ کو جناب سولوشن دینا ہے, آپ کو یہ کہنا ہے کہ جی ماحولیات کا یہ مسئلہ تھا کراچی کا, اس پر میری گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہے. پانی کا کراچی کا مسئلہ تھا, میری گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہے. عمران خان صاحب صرف انفارمیشن دیتے رہتے ہیں, وہ عمل درآمد کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے شمشاد علی صاحب, آپ کیا کہیں گے اس تمام سچویشن کو جب دیکھتے ہیں ہم کہ جہاں پہ ریلیف پرووائڈ کیا گیا ہے, یہ ایک طبقے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے. اب ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے جو بیریئرز بیچ میں آ رہے ہیں, یوٹیلیٹی اسٹور کی انتظامیہ آ رہی ہیں, بیچ میں کوئی مڈل مین آ رہے ہیں. اب یہ مطلب اگر کوئی بھی اچھا اقدام اٹھایا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے تو ہر جگہ تو بیریئرز آتے ہیں, پھر کیسے کوئی ریلیف ملے گا عوام کو, کیسے ترقی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یوٹیلیٹی اسٹور جو ہیں اگر ان کے وہاں پہ تمام چیزیں اویلیبل ہو جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اصل میں ہیں کتنے یوٹیلیٹی اسٹور؟ اگر آپ پورے شہر میں دیکھیں تو گنتی کے ہیں. سر یہی ہمارا پوائنٹ ہے جو ہمیں لگتا ہے, یہ شاید مجھے بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں لگ رہا تھا جب میں یہ خبر پڑھ رہی تھی کہ 15 سے 30 روپے کے لیے 30 روپے کی جو ڈسکاؤنٹ ہے, لیکن جو وہاں پہ لائنز دیکھی ہیں ہم نے لوگوں کی, اور وہ اس روزے میں اتنی دیر کھڑے رہے, یعنی اس کا مطلب ان کے لیے 15 سے 20 یا 30 روپے بہت میٹر کرتا ہے. وہ 2-3 کلو اگر ساتھ لے کے جا رہے تو ان کے لیے ایک بڑی رقم ہے. ہمیں ذرا یہ بھی سوچنا پڑے گا. اسی طرف میں آ رہا تھا نا, اصل میں دیکھیں حکومتیں جو ہے نا وہ اپنی کوئی پالیسی مرتب کرتی ہیں. اچھا تحریک انصاف کی جو حکومت آنے سے پہلے بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھیں پوری قوم کو, اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی 22 سال کے بعد اس کو مینڈیٹ ملا. کس طرح ملا اس بحث میں نہیں جاتے, سبھی کو کیسے ملا یہ سب جانتے ہیں. ہاں یہ سب جانتے ہیں, لیکن توقع تھی کہ شاید تبدیلی جو ہے وہ آئے گی. اچھا تبدیلی آئی نہیں, وہی روایتی چیزیں جیسے ہر پہلے گورنمنٹ جو مسلم لیگ کی گورنمنٹ دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دیکھ لیں, یہاں پہ زیادہ نہیں دیکھی جا رہی. اس گورنمنٹ کے لیے اگر یہ کچھ کوشش بھی کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ ہرڈلز بہت آتے ہیں. مثال کے طور پر سر نیشنل ایکشن پلان کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں, نیشنل ایکشن پلان کے 20 یا 21 نکات جو تھے ٹوٹل, اس میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ آپ نے ایلین کارڈ جاری کرنے. اس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی کہ ہم ایلین کارڈ جاری کریں گے جو یہاں پہ پاکستان میں مقیم ہے, افغانیز اور روہنگیانز اور بنگالیز. تو اس کے اوپر تو ایک وبال کھڑا ہو گیا اپوزیشن کی طرف سے, بھائی یہ تو نیشنل ایکشن پلان میں لکھا ہوا ہے نا, ہاؤ کین یو ایون ٹاک اگینسٹ دس پوائنٹ. وہ بھی
کسی بھی پوائنٹ کے اوپر وہ بات کرتے ہیں اپوزیشن ان کے گلے پڑ جاتی ہے, تو پھر کسی اچھی چیز میں بھی سپورٹ نہیں ہوتی ہے ان کی. اور اگر وہ کوئی اقدام اٹھا لیتے ہیں تو یہ ایک ریسنٹ ایگزامپل یوٹیلیٹی اسٹور والی. نہیں دیکھیں اپوزیشن تو ہوتی اس لیے کہ وہ تنقید کے لیے بنی ہوتی ہے, برائے تنقید نہیں ہوتی, اچھی اپوزیشن وہ ہوتی ہے جو اصلاح کروائے. جب عمران خان پوزیشن پہ تھے تو ان کی کیا صورت ہے؟ سر وہ بڑی تکڑی اپوزیشن تھی, یہ بات آپ 126 غلط دن کا کہہ رہے انہوں نے ہیں. دھرنا دیا, بڑی تکڑی بجلی کے اپوزیشن بل جلا دیے, اور اس کے بعد وہاں کھڑے ہو کے جو وعدے کیے, آپ کو یاد ہے وہ جو وعدے کیے کسی ایک پہ عمل درآمد ہوا. میں حکومت کا رول نہیں پلے کر مہنگائی پہ تھوڑی سی بات کر لو نا, آپ نے شوگر کی بات کی, لیکن سر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا پاناما کے اوپر کتنی ڈسکشن انہوں نے کی, انہوں نے انڈیویجول کیپیسٹی میں ان کی ڈسکشن تو انہوں نے ہر موضوع پہ ڈسکشن کی. اب تو کچھ نہیں ہے نا اپوزیشن کے پاس, صرف کہتی ہے مہنگائی. ڈسکشن وہ آج بھی کر رہے ہیں, آپ ان کی جو تقریر سنیں اس میں تمام مسائل جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں, لیکن اب بھائی اب 3 سال ہو گئے, آپ نے حل کون سا کیا مسئلہ؟ اس وقت جب یہ لوگ ابھی تو حکومت میں, لیکن جب اپوزیشن میں تھا, بڑی تکڑی اپوزیشن تھی پاکستان کی, پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے ان کی چیزوں کو نکالا, انہوں نے ڈسکشن ان کے ایسٹس کے اوپر صرف نہیں کی, انہوں نے اور بھی پروجیکٹس کے اوپر ڈسکشن کی, کوسچنز ریز کیا. اس وقت کی اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ کسی ایک منصوبے کی ڈسکشن کی صرف یہ 3 لائنیں آتی ہیں اس وقت کی اپوزیشن کو کہ مہنگائی کنٹرول میں نہیں ہے, عوام کو آپ جو ہے استعفیٰ دے دیں. تیسرا یہ آپ نے اتنی نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, اتنے گھروں کا, اب وہ گھروں پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں 1500 گھر دے دیے تو کیا ہوا؟ اس بات پہ تو میں ایگری کر رہا ہوں, وہ تو اپوزیشن کی جو پی ڈی ایم تھی وہ تو مطلب بھانت متی کا کنبہ جمع ہوا تھا, مختلف خیالات کے لوگ تھے, اور اب وہ ہے کہاں, پھوٹ گئی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ انہوں نے بھی کوئی سلوشن نہیں دیا. اچھا, عوام کو جو امید ہو گئی تھی پی ٹی آئی سے کہ بھئی یہ نئے لوگ ہیں, پہلی دفعہ حکومت میں آئیں گے, شاید یہ ہمارے وہ مسائل, گونا کو مسائل جو عرصے سے 73 سال سے یہاں, شاید اس میں کچھ کمی آ جائے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ 3 سال میں بھی کوئی کمی آئی نہیں ہے. ہم یہ امید کرتے تھے کہ جیسے عمران خان آئیں گے ایک بہت اچھی ٹیم لے کے آئیں گے, کم سے کم جیسے مہنگائی کا صرف اگر ہم ڈسکس کر لیں تو اس میں کوئی ایک ٹاسک فورس ہمیں بننی چاہیے تھی نا, کہ جو مہنگائی کو کنٹرول کرتی. اب آپ دیکھیں شوگر پہ میں آپ کو بتا دوں کہ شوگر مافیا جو ہے نا, وہ شوگر ایسوسی ایشن کا میں نے کئی دفعہ کو میں پڑھتا رہتا ہوں, وہ کہتے ہیں عمران صاحب ہم سے ایک ملاقات تو کر لیں تاکہ ہم ڈسکس کر لیں کہ یہ شوگر کی جو پرائسز اتنی زیادہ ہو رہی ہیں. ابھی تک پرائم منسٹر صاحب نے ان کو ٹائم نہیں دیا. اچھا, اس میں ایک حکومت نے اس دفعہ اور کیا کیا, پہلے یہ ہوتا تھا لیکن آپ کیا اس بات سے اگری کریں گے کہ ہم لوگوں کو اس شوگر مافیا کے حوالے سے پہلے معلوم ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا گیم انوالو ہوتا ہے؟ کیا یہ اس انویسٹیگیشن کا کریڈٹ دیں گے آپ؟ پہلے حکومتوں نے تو اس کے اوپر ذرا بھی کام نہیں کیا, اس کا مطلب نہیں, سب کو پتا ہوتا ہے. دیکھیں پچھلی گورنمنٹ کے جتنے, مسلم لیگ کی گورنمنٹ کی اگر آپ ذکر کریں, اگر آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے, سب کے تو شوگر مل ہیں, سب کے شوگر مل ہیں. لیکن انہوں نے جو کیا کیا, انہوں نے ٹھیک ہے انہوں نے ہاتھ ڈالا, لیکن اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا. اب دیکھیں نا, جہانگیر ترین کا نام ایک دم آ گیا کہ جہانگیر ترین کا نام کسی بہت بڑا مافیا, شوگر مافیا ہے, اب اس سے پھر مذاکرات. نہیں, بیوروکریسی بھی ہے اور حکومت کی نااہلیت بھی اس میں شامل ہے. آپ دیکھیں نا, جیسے اب یہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ شوگر ملوں سے کوئی بھی جا کے شوگر جو تھا وہ پک اپ کر لیتے تھے اور مارکیٹ میں لے آتے تھے. اب آپ کو پتا ہے کہ وہ شوگر ڈیلر جو ہے, اب اس کو اپنی رجسٹریشن ڈپٹی کمشنر کے پاس کرانی پڑتی ہے. اب وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں یار ہماری رجسٹریشن ہوگی, تو اس کی وجہ سے شوگر جو ہے نا مارکیٹ میں آ نہیں رہی. اچھا, تو حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کو ذرا دیکھیں. اس پہ چاہیے نا, اگر کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہو رہی ہوگی جن کو پھر ڈیپٹی کمشنر سے ڈر اور خوف بھی ہے. یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, پھر گفتگو اس سے جاری رکھتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پروگرام میں شوگر مافیاز کے اوپر, اور ہم نے پروگرام میں یہ بھی گفتگو کی کہ اس سے پہلے جو حکومتیں آئیں انہوں نے اس ایٹ لیسٹ ان فیکٹس کے اوپر بھی گفتگو نہیں کی. اس حکومت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ حل طلب کرنے کی طرف تو یہ بھی نہیں آئے, اور بیوروکریسی کا ہرڈل کا بتا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف, اور باقی کچھ ہرڈلس کا بتا رہے ہیں, لیکن کنکلوژن کی طرف نہیں آئے اور اس معاملے کو سلجھایا نہیں انہوں نے ابھی تک. لیکن یہاں پہ یہ بھی کنسرن واضح ہو جاتا ہے کہ پچھلی حکومتوں نے تو صرف کنسرنز بھی ظاہر نہیں کیے. شمشاد صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ پچھلی دور حکومت میں تو اس پہ اس لیے بات نہیں ہوئی کیونکہ سب کی تو اپنی شوگر ملز ہیں, تو یعنی اس میں نیشنل انٹرسٹ سے زیادہ پرسنل انٹرسٹ میٹر کرتا تھا آج سے پہلے حکومتوں کے لیے. یہ بھی ایک کنسرن ہے. جی سر, اس پہ منع دے دیجیے, پھر آگے میں موو کروں گی طاہر صاحب کی جانب. دیکھیں, یہ جو میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ یہ شوگر کا جو اتنا بڑا بحران چل رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ اب عام آدمی جو ہے نا وہ شوگر اٹھا ہی نہیں سکتا ملوں سے. اس کے لیے انہوں نے وہ ڈیلر بنایا اور ڈیلر کی رجسٹریشن شروع کر دی ہے. ڈپٹی کمشنر سے ان کو اپنے آپ کو رجسٹر کرانا ہے. وہ لوگ ڈر گئے ہیں, مارکیٹ میں شوگر آ نہیں رہی ہے. لیکن ڈر کیوں گئے ہیں؟ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ لائنیں لمبی اگر آپ نے دیکھی ہوئی سر, لیکن اس پہ کیا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اب یہ تو ڈیلر بتائیں گے آپ کو کیوں ڈر گئے. ظاہر ہے کہ اس کچھ میں نہ کچھ تو ہوگا, ایک عرصے سے تو وہ چل ہی رہا تھا نا. لیکن ہم یہ ایکسپیکٹیشن
ہماری یہ تھی کہ یہ تحریک انصاف جو تبدیلی کا نعرہ لگا کے آئی تھی یہ شاید کوئی نئی پالیسی لائے. انہوں نے بھی 6 ارب رمضان سے پہلے ریلیف کے لیے کہا جی 6 ارب, یہ پچھلی گورنمنٹ بھی یہی کرتی تھی, 4-5 ارب کا اعلان کرتی تھی کہ غریبوں کو ریلیف ملے گا. اب 22 کروڑ کی آبادی کے اندر 6 ارب روپے کا کیا پتہ چلتا ہے. اب وہ بیچارے یوٹیلیٹی اسٹور پہ ظاہر ہے غریبی لوگ جاتے ہیں وہاں, لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں, کوئی عام آدمی کو ریلیف نہیں مل سکا, نہیں دے سکی یہ گورنمنٹ. تو اس کو چاہیے کہ اس کی باقاعدہ کوئی ٹاسک فورس بنائے, اور صرف چینی کا مسئلہ نہیں ہے, باقی چیزیں بھی آپ دیکھیں پہنچ سے باہر ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ شہروں میں اور پاکستان میں جو کرائم ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کی جو ہے خریداری کی جو کیپیسٹی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, اس لیے تنخواہیں بہت کم ہیں اور مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے. اور ناصر حسین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں سندھ ایک ایسا واحد پروونس ہے جہاں پہ لوگوں کی ویجز بہت زیادہ ہیں. کیا اگری کریں گے آپ ان کے اسٹیٹمنٹ سے؟ ناصر حسین صاحب کی باتوں پہ مجھے بڑی زبردست ہنسی آتی ہے ہمیشہ. وہ آپ نے بھی 10 دفعہ سنا ہوگا کہ کراچی کو 2000 بسیں آ رہی ہیں, 1 مہینے کے بعد پھر آتے ہیں کہ نہیں یار وہ واقعی ہماری غلطی ہے, نہیں آ رہی. اب یہ ہے کہ 500 بسیں آ رہی ہیں. آج ان کی حکومت کو 13 سال آلموسٹ کمپلیٹ ہونے ہیں, ایک بس کراچی کو نہیں دی انہوں نے. اب فائنلی جا کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کانفیڈنس سے یہ اتنے کانفیڈنس سے آگے یہ باتیں کرتے ہیں کہ سامنے والا بیچارہ بالکل کہتے ہیں کہ وہ کہ یار شاید ان کی بات پہ یقین کر لیں, لیکن ان کی کسی بات پہ کم از کم مجھے تو یقین نہیں ہے. اس لیے کہ جو بندے اپنے صوبے کو, اپنے شہر کو, سندھ کا دارالخلافہ ہے کراچی, آپ نے اس کو کھنڈر بنا دیا ہے اور آج تک وہاں کو ڈیلیور نہیں کیا, تو ہم ان کی باتوں پہ کیسے یقین کر لیں؟ وہ بالکل ناقابل یقین ہے. وہ کہہ رہے ہیں ناقابل یقین ہے. شمشاد صاحب کہہ رہے ہیں ان کے لیے ناصر حسین شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ یا ان کی باتیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی سندھ میں جو ہے سب سے زیادہ خوشحالی ہے اور سندھ میں ویجز بھی لوگوں کی زیادہ ہیں؟ دیکھیں خوشحالی تو نہیں کہیں گے, لیکن ونس جب ہم کمپیئر کریں گے اس کے دوسرے صوبوں سے تو ظاہر ہے سندھ میں شہر پورے سندھ میں نہیں, صرف کراچی کی بات ہم کر سکتے ہیں. کراچی جو ہے وہ 70% آپ کو اکانومی کا حصہ دیتا ہے اور وہ سندھ میں شامل ہے. دیکھیں وہ سندھ میں شامل ہے, اس وجہ سے وہ کریڈٹ لے رہے ہیں. لیکن ان سے کراچی میں شرح جو ہے تعلیم کی بھی زیادہ ہے, یہاں پہ بزنس کمیونٹی کی بھی زیادہ ہے. جب یہاں پہ ایجوکیشن اور انٹرپرینورشپ زیادہ ہوگی تو آبویسلی, اور شہر بھی بڑا ہے, پاپولیشن بھی زیادہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سندھ گورنمنٹ نے اس حساب سے کراچی کو فیڈ نہیں کیا, اس حساب سے کراچی پہ ٹائم نہیں ہے. کراچی کی روڈیں آج بھی ٹوٹی ہوئی ہیں, کراچی میں آج بھی گیس نہیں ہے, کراچی میں آج بھی بجلی نہیں ہے, کراچی میں آج بھی لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. ریپرزینٹیٹیوز کو یہ بتایا جائے تو وہ کہتے ہیں آپ چشمہ لگا لیں, آپ کو روڈ ٹوٹی پھوٹی لگتی ہے. نہیں وہ ظاہر ہے وہ تو کہیں گے کہ ان کو تو نظر نہیں آئے گا, کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کو نظر آتا ہے. نہیں سر, سارے علاقے ان کو گنوا دیے, سارے علاقے ان کو گنوا دیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو پرابلم ہے. نہیں ان کو نظر آتا ہے. کچرے بھی ان کو دکھا دیے, بتا دیے, فوٹیجز کیا خود ٹریول نہیں کیا ہوگا سر. اب ڈیفینس اور کلفٹن کا بھی ایک چھوٹا سا پرپورشن ہے نا سر, باقی پورے کراچی میں جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا حالت ہے روڈز کی. پیپلز پارٹی والے ایسے مرحومہ بینظیر بھٹو جب تھی نا تو ان سے ایک دفعہ کہا کہ جی ملک میں بڑی مہنگائی ہے, آلو بہت مہنگا ہے. کہتی کہاں مہنگی ہے, میں تو خود سپر مارکیٹ گئی تھی, $2 پر kg ہے, کوئی مہنگائی نہیں ہے. انگلینڈ میں تو اس سے زیادہ. دیکھیں ان کو نظر آتا ہے, مگر ان کو نظر آتا ہے ٹریول کر کے جب شخص آ رہا ہوتا ہے نا تب ہر کسی کی یہی پرسیپشن ہوتی ہے. پیپلز پارٹی والوں کو جو نظر آ رہی ہوتی ہے نا مہنگائی اور پریشانیاں اور ساری خرابیاں, وہ ان کو نظر آتی ہیں. پشاور میں, خیبر پختونخوا میں نظر آتی ہیں, پنجاب میں نظر آتی ہیں, اپنی والی نظر نہیں آتی. وہ اصل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں کی جو مسائل ہیں, جب وہ ان کو سب پتہ ہے, سب ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر کیا مسائل ہیں, انہوں نے کراچی کے ساتھ کیا کیا ہے, انہوں نے کیا فنڈز دیے ہیں. ان کے آج بھی کرپشن انتہا پر ہے, عروج پہ ہے, مگر وہ کسی کو نہیں, وہ سارا فوکس کرتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں اسٹیٹمنٹ میں وہ یہی کہہ رہے ہیں بلاول صاحب کے, نہیں جی وہ سارا قصور عمران خان صاحب کا ہے. میں مانتا ہوں. دیکھیں ابھی لیٹسٹ ایک سروے ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا, اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے 124 سے 120 پہ آ گیا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, لیکن سر ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو جس رپورٹ کے اوپر اتنا واویلا مچا رہی تھی اس وقت کی اپوزیشن, پہلے بھی یہ رپورٹس آتی تھی اور اس میں بیرومیٹر کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا. ایک 25% پہ ڈیوائڈ کیا گیا تھا اور ایک 35 پہ کیا گیا تھا. وہ جس کے اوپر اتنا ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی اپوزیشن, وہ بیسیکلی میٹر شو کرتا ہے کہ لوگوں کا پرسیپشن ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, اور دوسرا بیرومیٹر تھا کرپشن کے نمبر آف کرپشن پر کہ وہ ریشو بڑھ گیا ہے اس کا. تو یعنی یہ پرسیپشن کی باتیں اگر ہم کرنے لگے تو پھر تو وہ اتنی ویلیڈیٹی نہیں ہوئی. دیکھیں جو بھی ہے, مگر اس میں سندھ گورنمنٹ تو شامل ہوگی نا. جب اگر
کوئی بھی فارن ایجنسی کو سروے کراتی ہے اور وہ کہتی ہے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، تو پاکستان میں جب وہ اگر کرپشن کی ریشو بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ہر صوبہ شامل ہوگا نا اس کے اندر. آپ بڑے مزے سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ والے اس وقت بڑے مزے سے جو ہے نا سینٹرل گورنمنٹ پہ تنقید کر رہے تھے، دیکھیں صاحب ان کے دور میں کرپشن بڑھ گئی. جناب آپ خود اس کا اگر کسی فارن سروے کمپنی نے یہ سروے کیا کہ کرپشن بڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے یہاں بھی بڑھی ہے، سینٹرل گورنمنٹ میں بھی بڑھی ہے. آپ اس کو اپنے آپ سے بری ذمہ نہیں کر سکتے. بات یہ کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کے لیے کبھی بھی پیسہ نہیں خرچ کیا. ایون کیونکہ ہوتا کیا ہے، ہوا یہ کہ کراچی میں حکومت رہی ہے یا ایم کیو ایم کی یا جو بھی، ان کا انٹرسٹ نہیں تھا، ان کا ایم این اے نہیں ہوتا، ان کا ایم پی اے نہیں ہوتا، انہیں کیا انٹرسٹ ہو گیا وہ ادھر. اور ویسے ہی کراچی کے لوگ تو اتنے صبر ان میں اتنا ہے کہ وہ اتنا ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہوتے ہیں. ایون بزنس کمیونٹی والے آس پاس کی روڈز خود بنوا لیتے ہیں، اسی لیے یہ ہیبچول ہے. لیکن آج تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج بزنس کمیونٹی کی یہ حالت ہو گئی ہے، اب وہ اپنی روڈ خود نہیں بنا سکتی. آپ ابھی میرے ساتھ چلیں، کورنگی انڈسٹریل ایریا جو ہے وہ جتنا ٹیکس دیتا ہوگا، جتنی جاب کریٹس ہوتی ہیں، ابھی آپ چلیں کورنگی انڈسٹریل ایریا، وہاں پر گٹر باقاعدہ لیاری سے زیادہ برا حال ہو رہا ہے اس کا. سر میں تو اس بات سے حیران ہوں کہ ملیر کوٹ کا اگر آپ نے روڈ دیکھا ہو وہ کس قدر ڈسٹرکٹیو روڈ ہے. وہ روڈ کوٹ کی طرف جا رہی ہے، سارے وکلا جو ہیں اس روڈ سے ٹریول کرتے ہیں جو ملیر کوٹ میں پریکٹس کرتے ہیں. مطلب یہ کیسے، مطلب اس کے اوپر نہ کوئی ایکشن ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے. یہ کیا سچویشن ہے؟ لیکن بات یہ ہے نا کہ ان کی پرائرٹی نہیں ہے. ان کی پرائرٹی جب ہوگی اگر ان کا ووٹر یہاں ہوتا، ان کے ایم پی اے ہوتے ہیں، ان کے ایم این اے ہوتے ہیں تو وہ یہاں پر کام کرتے. ویسے تو جہاں ان کے ایم پی اے ایم این اے ہوتے ہیں وہاں بھی بس لمیٹڈ ہی کام ہوتا ہے، لیکن جو تھوڑا بہت ہوتا ہے نا وہ یہاں پہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ یہ کہ یہاں سے پیسہ ہے، جاب کریٹ ہو، لوگ آ کے یہاں پر فائدے اٹھائیں. لیکن جب کراچی کو کام کرنے کا وقت آتا ہے، اچھا کراچی کے کام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف کراچی والوں کو فائدہ پہنچے گا. کراچی کو آپ جتنا فیڈ کریں گے، کراچی کو جتنا آپ اچھا کریں گے، اتنا اس کے اثرات پورے پاکستان میں ہوں گے اور سب سے پہلے سندھ پہ ہوں گے. ایک میں سٹیٹس دیکھ رہی تھی جس میں سینئر جرنلسٹ سٹیٹس شیئر کر رہے تھے کراچی کے انڈیویجول ہر ایریا کی ٹیکس ریونیو کلیکشن کی، جس کے اندر آئی واز سرپرائز کہ لالو کھیت کے جو انہوں نے ٹیکس ریونیو بتایا وہ لاہور سے بڑا تھا، وہ پورے لاہور سے بڑا تھا. جی مطلب کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ ایریا جس کو ہم کہتے ہیں کہ بالکل ہی انڈر پریویلیج، آلموسٹ انڈر پریویلیج کیٹیگری میں آتا ہے، تو اس کا ریونیو اتنا تھا. تو باقی کے ہمارے پاس جو ایریاز ہیں جہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز مزید ہوتی ہیں، یا ایلیٹس کے ایریاز ہو گئے یا پر مڈل کلاس کے ہو گئے، اور جہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں، انڈسٹریل ایریا نا، بھائی نے بھی بات کی، ڈیلی 800 ملین ٹیکس آتا ہے ڈیلی. سو دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے لالو کھیت کا کہا نا، لالو کیا یہ شرمناک بات نہیں ہے ہمارے سیاستدانوں کے لیے؟ بلکہ میں طاہر بھائی کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی میں اس لیے کام نہیں کرتی کہ یہاں ان کے ایم این اے نہیں ہے نا، ان کا دیکھیں یہاں پر پورے سندھ سے تو ہیں. مجھے بتائیں کوئی ایک یو سی دکھا دیں کہ پیپلز پارٹی نے لاڑکانہ میں کوئی اچھا کام کر دیا ہو، کوئی نواب شاہ میں کر دیا ہو، کوئی شکارپور میں کر دیا ہو. میں تو کہہ رہا ہوں اگر وہ لاڑکانہ کوئی بنا لیتے 73 سال میں، کو شاید 20 سال پہلے دیکھا ہوگا تو اب تو اس سے بھی بدترین حالت ہوگی، اس وقت بہتر ہوگا. جی لاڑکانہ ہم گیا تھا نا، ابھی پی ایس پی کا جلسہ ہوا تھا، آپ نے دیکھا میں پہلی دفعہ لاڑکانہ گیا ہوں کیونکہ کراچی میں رہتے ہوئے میری بھی فیلنگ یہی تھی جو طاہر بھائی کی کہ بھائی یہاں سے چونکہ لوگ ووٹ نہیں دیتے پیپلز پارٹی کو، اس لیے کراچی میں کام نہیں ہوتا. جب ہم لاڑکانہ گئے اور لاڑکانہ کی حالت دیکھی ہے تو مجھے کراچی بہتر لگنے لگا. اور سر خیرپور سے پہلے کی جو ساری روڈز تھیں اس پہ، اور ایون خیرپور کے اندر کتنا بڑا سٹیک ہے اور بار بار پیپلز پارٹی کنزیکٹیولی ان کے علاوہ تو کوئی آ ہی نہیں سکتا. جو روڈز دیکھیں آپ، مطلب بندہ سرپرائز ہو جائے کہ کیا حال ہے. پنجاب سے جب بائی روڈ آپ سندھ میں داخل ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں کسی پسماندہ علاقے میں داخل ہوتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف کراچی نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں پورے سندھ کے لیے کچھ نہیں کیا. لیکن عوام بھی تو دیکھیں نا، وہ اتنی پکی ہے. ایک یو سی دکھا دے کہ ہاں بھائی یہ ماڈل یو سی ہے. دیکھیں اگر لاڑکانہ اچھا ہو جائے، نواب شاہ اچھا ہو جائے، شکارپور اچھا ہو جائے، ہمیں تو فخر ہے ہمارے پاکستان کا، ہمارے سندھ کا ایک شہر تو کم سے کم ہم ایز اے ایگزامپل کسی کو دکھا سکتے ہیں. کچھ بھی ہو، مسلم لیگ نے لاہور میں تو کام کیا، ان کے اوپر الزام ہے کہ جی پورے پنجاب میں نہیں کیا، لاہور میں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ کہ لاہور جا کے لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہاں پہ کام ہوا ہے. ہم سندھ میں تو کوئی ایک شہر، کوئی ایک قصبہ، کوئی ایک دیہات، کوئی ایک یو سی نہیں دکھا سکتے کہ یہاں پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہو. اور جو لوگ آتے ہیں کراچی کا نام سن کے، کراچی کے ہیلتھ جو پرائیویٹ ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، گورنمنٹ کی بات نہیں کروں گی، پرائیویٹ ہیلتھ کیئر سسٹم، پرائیویٹ ایجوکیشن، اس کا سن کے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے کراچی. اب بیچارے کراچی والے سروائیو کر رہے ہیں اسی میں. ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں، آج کل 249 پہ ہماری وہ انتخابی مہم چل رہی ہے، مصطفی الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں، تو
وہاں پہ ہم ایک بنیری کر کے کوئی قبائل ہیں، ان کی پوری برادری ہے، ہاں، تو پھر ہم وہاں گئے، ہم نے جا کے ان سے ڈسکس کی کہ یار یہ بلدیہ کی تو بہت بری حالت ہے، آپ لوگ کہتے سر ہماری 3 نسلیں یہاں، میں بھی یہاں پیدا ہوا، میرے بچے بھی، ان کے بچے بھی، 3 نسلیں ہو گئی یہاں. اب کہتے ہیں بلدیہ کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو گاؤں سے ہمارے مہمان آتے ہیں نا تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، وہ ہم سے کہتے ہیں یار تم کراچی میں ایسے رہتے ہو، نہ روڈ بنا ہوا ہے، نہ وہاں پانی وہاں یہ سمجھ لیں کہ وہ بتا رہے تھے کہ 2 مہینے میں 1 دفعہ پانی آتا ہے، 2 مہینے میں 1 دفعہ پانی آتا ہے. اتنی بری حالت ہے روڈز کی، کچرے کے ڈھیر ہیں. اور بس اب مصطفیٰ بھائی ایک بات کہتے ہیں نا کہ ہمیں چوروں نے نہیں لوٹا بلکہ چوکیداروں نے لوٹا، جن کو ہم نے چوکیدار بنایا نا انہوں نے اس شہر کو تباہ کیا. دیکھیں بات یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا بلدیہ کی حالت، وہ بلدیہ کی حالت وہ پورے کراچی کی وہی حالت ہے. آپ فیڈرل بھی ایریا چلے جائیں تو وہی حالت ہے، آپ عزیز آباد چلے جائیں وہی حالت ہے. یہ حالت تو پورے کراچی کی ہے، خالی وہاں کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پہ NA-249 کی ہم بات کریں تو اس میں مفتاح اسماعیل صاحب کا جو ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے چانسز زیادہ ہیں اور دوسرے کینڈیڈیٹ جو ہیں مصطفیٰ کمال صاحب ان کے چانسز زیادہ ہیں. تو آپ کو شیورٹی کتنی شیورٹی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب اس پوزیشن کو جو ہے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال میں اور مفتاح میں صرف ایک فرق ہے کہ مفتاح صاحب جو ہیں جس طرح سے باقی لیڈر وعدے کر رہے ہیں کہ اگر ان کو منتخب کر لیا گیا تو وہ دودھ کی نہریں بہا دیں گے اس علاقے کے اندر، پانی کا مسئلہ کر دیں گے، بجلی کا. لیکن مصطفیٰ کمال جب بلدیہ کے نمائندے بھی نہیں تھے، میئر کراچی تھے اور اس حیثیت سے ظاہر ہے پورے شہر کے وہ نمائندے تھے، اس وقت انہوں نے وہاں کے مسائل کو حل کیا ہے. آپ دیکھیں وہاں پہ اسٹیڈیم بنایا انہوں نے، وہاں پہ پارک بنائے اور 60 لاکھ گیلن پانی کی ایک پائپ لائن انہوں نے وہاں تک پہنچائی. تو ابھی جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا یار وہ جو مصطفیٰ بھائی آپ نے پائپ لائن ڈالی تھی اس کا ہوا کیا. پتہ چلا کہ 178 ان لیگل کنیکشن اس لائن پہ ہیں جس میں 25 ہائیڈرنٹ بھی لگے ہوئے ہیں. تو مصطفیٰ بھائی کا پلس پوائنٹ انوالو ہے. میں نے ایک شو کیا تھا، مجھے ڈیفیمیشن سوٹ کے لیے ایک وہ لیٹر آ گیا تھا کہ آپ اپنے ورڈز کو دوبارہ لیں جو آپ نے بات کی ہے. ایک کمپنی آئی وونٹ نیم کے پرائیویٹ کمپنی کو کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کانٹریکٹس دیے تھے وہی RO کے، اس کے بعد وہ انلیگل اور کس طریقے سے انہوں نے دکھایا کہ وہ کام کرے لیکن پھر کچھ نہیں تھا اس کے، وہ گھوسٹ پورا پروجیکٹ تھا، صرف پیسے لیے جا رہے تھے. تو وہ اس پہ لیاری کا جو ہے ہائیڈرنٹس ان کے اوپر اور RO پلانٹس کے اوپر دونوں کے اوپر وہ اس میں بات چیت تھی. تو یہ معاملہ تو بہت بڑا ہے، اس کے اوپر تو انٹرنیشنل ڈاکیومنٹریز ہمارے ملک میں آ کے کراچی کے حوالے سے بنتی ہے، یہ بھی تو ریزالو نہیں ہوتا. میں دیکھیں نا، میں بتا رہا ہوں نا 178 انلیگل کنیکشن اس لائن کے اوپر ہیں. مفتاح صاحب کو تو وہاں کا کچھ پتہ ہی نہیں حدود اربا، وہ پہلی دفعہ بیچارے گئے، کبھی ظاہر گئے نہیں ہوں گے، بلدیہ کیوں جائیں گے، وہ تو اب تو الیکشن کی وجہ سے انہیں جانا پڑا. مصطفیٰ کمال بھائی وہ ڈاکٹر ہیں جن کو وہاں کی تمام بیماریاں پتہ ہیں، ان کی فنگر ٹپس پہ ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مصطفیٰ بھائی، اسی لیے میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں وہاں پہ، ان کی انتخابی مہم چل رہی ہے، کوئی وعدہ نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ جو بھی آ رہا ہے وہ آپ سے وعدے کر رہے ہیں. وعدہ نہیں کر رہے تو وعدے نہیں کر رہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن آپ نے مجھے منتخب کر لیا دوسرے دن سے بہتری آنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیں ابھی اس حکومت کے باقی کتنے دن ہیں، 2 سال رہ گئے، 2 سال سے بھی کم ہیں. اب کتنے وسائل دستیاب ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو مسائل کی نبض پتہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ مسائل حل کیسے، یعنی حل ہونا شروع ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر مصطفیٰ بھائی آئے. اور الحمدللہ بہت اچھی پوزیشن ہے، جس طرف جا رہے ہیں ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ جس نظریے پہ مصطفیٰ بھائی یہاں کراچی آئے تھے اور جس نظریے پہ انہوں نے پارٹی بنائی تھی کہ وہ لسانیت سے بالا تر ہو کے انہوں نے کہا بھائی جتنا بھی اب پانی کی جو ہے ضرورت وہ تو مہاجر کو ہے، پنجابی کو ہے، پٹھان کو، ہزاروال کو، سبھی کو ہے نا. اب اگر کوئی ایک نمائندہ کھڑا ہو کے کہے نہیں صرف میں پانی لاؤں گا تو مہاجر علاقے میں لاؤں گا، یا دوسرا کہ میں پختون علاقے میں لاؤں گا، کیوں بھائی مہاجر کے پیاسا بھرے گا یا پختون جو وہ پیاسا مرے گا؟ پانی کی ضرورت تو ہر گھر کے لیے ہے. تو یہ نظریہ نیا لے کے آئے اور اس کو الحمدللہ مقبولیت حاصل ہو رہی ہے. اس کی ایک وجہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سوراب بورڈ پہ بہت زبردست صرف پختونوں کا ہم نے جلسہ کیا اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے اندر پختون تھے. پھر ہم لاڑکانہ چلے گئے، وہاں ہم نے سندھیوں کا کر دیا. پھر ہم بلوچستان چلے گئے، بلوچوں کا کر دیا. ناظم آباد میں ہم نے صرف خواتین کا بڑا جلسہ کر دیا. تو الحمدللہ شہریوں میں، کراچی کے لوگوں میں ایکسیپٹنس جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کال پر موجود ہے مسرت نیازی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی الوینا، وعلیکم السلام. مسرت، ہم پروگرام میں بات کریں NA-249 کے حوالے سے. کہا جا رہا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب جو اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی اتنے زیادہ اس کے اوپر ویوز نہیں آ رہے. کیا سمجھتی ہیں یہ پوزیشن کیا پاکستان پیپلز پارٹی اچیو کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں الوینا، قبل از وقت
कुछ कह देना और सिर्फ सियासी एक्टिविटीज को देखते हुए कह देना तो कबल बस होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि कब कौन जीतेगा, अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगी अवाम का जिस दिन इलेक्शन होगा 29 को, जिस तरफ अवाम का रुख होगा और अवाम की चाहत होगी, यकीनन वो कैंडिडेट जीतेगा। वक्त से पहले हम कोई दावे नहीं करते हैं कि फलां जीतेगा या फलां जीतेगा। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पीटीआई का वहाँ सफाया ज़रूर होगा। वैसे तो हर जगह उसकी झाड़ू। अच्छा, यानी आपको सिर्फ पीटीआई से प्रॉब्लम है, आपको ना एमक्यूएम से प्रॉब्लम है, ना आपको पीएसपी से प्रॉब्लम है, ना पीएमएलएन से प्रॉब्लम है, सिर्फ पीटीआई से प्रॉब्लम है? देखिए, मैंने आपको पीटीआई का इसलिए कहा कि वहाँ ऑलरेडी पीटीआई का कैंडिडेट 3 साल एमएनए रहा है ना, ठीक है, और वो तो पहले इस तरह के शेख चिली वाले ख्वाब दिखाया करता था कि नहीं, लेकिन मुसरत साहब आपको ये मालूम होगा कि उन्होंने अपने फंड में से थोड़ा बहुत काम करवाया है, ये व्यूज वहीं के रेजिडेंट्स के आ रहे हैं। देखिए, अगर करवाया है काम बकौल मतलब लोगों के या आपके, मुझे नहीं पता। नहीं, मेरे ऊपर क्यों डाल रही हैं आप? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझे सवाल का जवाब दें। आप हमेशा घुमा फिरा के जवाब देती हैं। मैं तो कभी आप मुझे कहती हैं कि मुझे शायद दिख नहीं रही कराची की सिचुएशन। बात इस तरह की करोगी तो मैं नहीं, मैं आपको रेजिडेंट्स की बात कर रही हूँ, तो मुझे जो सवाल करती हूँ आप मुझे वही जवाब दिया करें ना। आपसे लफ्ज कहा कि मैंने, आपने सुना नहीं ना, आप जल्दबाजी में हो। मैंने आपको कहा कि अगर लोगों के रिव्यू है, मैं आपसे कह रही हूँ कि उन्होंने सारे काम नहीं किए, लेकिन कुछ थोड़े बहुत फंड्स जो यूटिलाइज करने से उन्होंने काम किया। मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप सवाल मुकम्मल तअम्मुल से सुन लीजिए। ओके, अगर उन्होंने काम किया है तो यकीनन, अगर डिलीवर किया है तो 29 को पता चल जाएगा ना, ये तो कोई दूर की बात ही नहीं है ना। तो आज डेट कोई इतना दूर नहीं, 1 हफ्ते की बात है, तकरीबन 1 हफ्ते बाद पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसको वहाँ आवाम पसंद करती है या किसको वोट देती है और किसको वोट नहीं देती ना। मुझे किसी से, आपने कहा ना कि मुझे एमक्यूएम से या पीएसपी से, मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं है, ना मुझे पीटीआई से है। पीटीआई के करतूतों से है, जो उन्होंने आवाम को डिलीवर नहीं कर सके, जो आवाम को महंगाई की चक्की में पीस डाला है, मुझे इन चीजों से प्रॉब्लम है। मुझे क्या, पूरी आवाम को, 22 करोड़ आवाम को अलवीना साहिबा प्रॉब्लम है, सिर्फ मुझे ही नहीं है। और हम बिल्कुल तनकीद करेंगे। आप लोग अच्छी तनकीद करें, इस्लाह करवाएं, इनसे सवालात करें कि इन्होंने क्या किया, कब डिलीवर करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इनसे ये बात करें ना। सिर्फ आप लोग कहते हैं इस्तीफा दे दो और चले जाओ, इस तरह कौन जाता है? अलवीना, मेरी बात सुने। बात दरअसल ये है कि जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम इनसे सवाल करें, सवाल जो है ना कर करके नहीं, आप लोगों ने तो कभी भी प्रोडक्टिव सवाल नहीं किए मुसरत। पूरी अगर मैं ऑपोजिशन की बात करूं, प्रोडक्टिव सवाल तो किसी ने नहीं किए ना। आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात की इनसे, कभी भी आप लोग सिर्फ लड़ाई झगड़े से बाहर नहीं आते आपसी के। जो पीटीआई के साथ आप लोग हर वक्त झगड़े ही होते हैं और आप लोग सब एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। अच्छा, चलें जी, हम जो है ना, हम गलत सही, पीटीआई वाले बिल्कुल ठीक सही नहीं। मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ दोनों आपस के झगड़े से बाहर नहीं आते। देखिए, अगर मैं एक छोटी सी बात कहूँ तो बेरोजगारी की शरह को आप पाकिस्तान में देख लेना, जिस तरह खान साहब ने फरमाया था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, ठीक है। अगर आप वो सफाया कह रहे हैं ना, सफाया कर रहा हूँ, स्टील मिल्स पे जो भर्तियां की गई थी, पीआईए में जो गलत भर्तियां की गई थी, सफाया कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं। आप बांग्लादेश और वियतनाम और घाना जैसे मुल्क को भी करें ना, तो वो भी हमसे बेहतर है, ठीक है, क्योंकि उनके पास अच्छे सियासतदान आए। जिसने भी हुकूमत की डिलीवर किया आवाम को, पैसा नहीं खाया, शुगर मिल्स नहीं बनाई, दुबई में जाके प्लाजा नहीं बनाए, लंदन में फ्लैट्स नहीं खरीदे, अच्छे ना होते, हर हुकूमत में आने वाले ने डिलीवर किया। बांग्लादेश आज हमसे आगे चला गया। अब सारा मलबा अब 70 साल बाद एक हुकूमत पे डालने, इंसाफ की बात है। अल्लाह तो ऊपर देख रहा है ना। आवाम नहीं चला पाती, सियासतदान मुल्क चला रहे होते हैं। इसी तरह नाअहल खिलाड़ी और अनाड़ी मुल्क नहीं चला रहे होते। मैं आपसे यही कह रही हूँ मुसरत साहिबा, मैंने आपसे सवाल में यही कहा, अगर मैं वही कह रही हूँ मुसरत साहिबा कि बांग्लादेश ने अगर तरक्की की, एक तो सबसे अच्छा फैसला किया, हम लोगों से अलग हो गए वो लोग। आज हमें दुख होता है कि हमारा टुकड़ा हमारे तन से जुदा हो गया, लेकिन उनके लिए बहुत बेहतर हुआ ये कि वो आज कहाँ चले गए, एजुकेशन में वो आगे चले गए। आप लोग खुद कहते हैं कि आइन में लिखा हुआ है, हमारे 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एजुकेशन जो है वो मैंडेटरी है और वो फ्री है। कहाँ है एजुकेशन? स्कूलों की हालत देखिए आपने, यहाँ पे पढ़ाएंगे पीले स्कूलों में। हेल्थ का आप लोग कहते हैं
یہ کہ ہر کسی کے لیے وہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. سول ہاسپٹل میں چلے جائیں, سول ہاسپٹل میں مر جائیں تاکہ جا کے. پھر آپ کہو گی کہ میں الگ کوشچن کر رہی ہوں. آپ نے, میں نے اور جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں, کیا یہ باہر سے پڑھ کر آئے, پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان میں نہیں, یہ گورنمنٹ اسکول سے نہیں پڑھے ہوں گے, آئی ایم شیور. گورنمنٹ اسکولز میں جو پڑھے گا وہ تو اللہ ہی معاف کرے, شاید وہ کوئی 60 سال پہلے اچھے اسکول ہوا کرتے ہوں گے. اب تو کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا گورنمنٹ اسکولز میں اپنا فیوچر تباہ کرنا. دیکھیں میں بتاؤں, سندھ کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں انہوں نے اکلوتی بیٹی کو گورنمنٹ اسکول میں ڈلوایا, اور وہ سٹنٹ تھا. یہ چیز نہ کرے. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. جو غلط کام ہو تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے, اور جو صحیح کام ہو وہ دوسروں کے. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو مسرت صاحبہ, میں پولیٹیشین کا نام نہیں یہاں پہ لوں گی, وہ بھی ایک جماعت کے بہت بڑے منسٹر رہ چکے ہیں. انہوں نے مجھے خود اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتایا کہ وہ گورنمنٹ اسکولز میں تھے, وہ گورنمنٹ اسکول میں تھے, اور ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول کے ساتھ وہ پڑھ تو رہے تھے وہاں پہ, لیکن اس کے بعد جو ہے ساتھ میں وہ پرائیویٹ ٹیوشن بھی لیا کرتے تھے. تو یعنی کہ یہ دیکھیں میری بات سنیں الوینا, پرائیویٹ ٹیوشن لینا یہ چیز ہے نا, یہ تو پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دینے کے لیے, یا اور بہتر ان کے پاس اپنے ٹائم نہیں ہوتے. دیکھیں کالجز بھی تو ہے نا, وہ بھی پرائیویٹ ہیں کیا, سارے گورنمنٹ کے ہی ہیں نا. تو یہ چیز نہیں کہتی کہ گورنمنٹ, ٹھیک ہے غلطیاں کوتاہیاں یقیناً ہیں. مسرت صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کے خود سکولز ہیں, آپ مجھے ٹھیک ہے, میں آپ سے آپ ہی کے ڈومین کا سوال پوچھتی ہوں. آپ کے خود سکولز ہیں, آپ خود سکولز رن کرتی ہیں, کیا آپ اور اپنے سکولز کو جس طریقے سے سپروائز کرتے ہوں گی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز, میں صرف سندھ کی بات نہیں کر رہی, میں پورے ملک کی بات کر رہی ہوں, کیا وہ اسی طریقے سے ہوتے ہوں گے رن جس طرح پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بالکل ٹو بی فرینکلی الوینا آپ سے بات کروں گی. لیکن پرائیویٹ سسٹم میں چاہے اسکول ہو, چاہے ہاسپٹل ہو, یا کوئی بھی ادارہ ہو, وہ بہت بہتر یوں ہوتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں. یہاں چیک اینڈ بیلنس ہمارے ملک میں کیا کہیں بھی دیکھ لیا جائے, وہ سسٹم پرائیویٹ بہتر یوں ہوتے ہیں کہ مالکان سر پہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہاں پہ کہاں پہ, اب اگر فرض کریں کوئی آفیسر ہے تو ان کے سر پہ بیٹھا رہے تو وہ کام کریں تو یہ زیادتی ہوتی ہے. یہ تو اسٹاف کو, ٹیچر کو سوچنا چاہیے کہ ہم پیشہ محمدی سے وابستہ ہیں, اور ہم اپنے آپ کا جو ہے نا خود کا جو ہے نا محاسبہ کریں, اور ہم بہتر کام کریں تو ہمارے حق میں بہتر ہوگا. اس کے لیے نہ کوئی منسٹر ڈنڈا لے کے بیٹھتا, نہ پرائم منسٹر اور نہ چیف منسٹر. چلے میں مسرت یہاں پہ اسٹوڈیو میں آتی ہے, آپ ہمارے ساتھ کال پر ہی رہیے گا. اس میں میں دونوں کا ویو لے لیتی ہوں. اسٹوڈیو میں جو طاہر صاحب, آپ کیا ایک سوال میں کروں گا مسرت صاحبہ سے, انہوں نے سعید غنی صاحب کا ذکر کیا, مجھے بتا دیں سعید غنی کیا نہیں کیا, آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. وہ دوسرے ایجوکیشن منسٹر جو پہلے منسٹر تھے, ان کی ایک ہی بیٹی ہے. نہیں, سعید غنی صاحب ہے نا. سعید غنی صاحب کی میں بیٹی کی بات نہیں کر رہا, مجھے صرف یہ بتا دیں سعید غنی صاحب نے کتنے اسکولوں کو وزٹ کیا ہے, کتنے کالجوں کو وزٹ کیا ہے, کب جا کے انہوں نے کسی ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے کہ جی آپ کو کوئی پریشانی ہے تو بتائیں. سعید غنی صاحب سارے دن اپنی حکومت کے دفاع کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے, صرف پریس کانفرنس کرتے ہیں, اخبار میں ان کی تصویر چھپتی ہے. وہ تعلیم کے منسٹر ہیں, انہوں نے تعلیم کے لیے کیا کیا ہے, کتنے اسکولوں کے لیے کام کیا, مجھے بتائیں نا. آپ نے کوئی تصویر دیکھی ان کی کہ سعید غنی صاحب آج اس کالج میں گئے تھے, اس اسکول میں گئے تھے, یہاں پر ہیڈ ماسٹر کے سر پہ انہوں نے ہاتھ رکھا, ٹیچر سے پوچھا کہ آپ کے پرابلمس کیا ہیں, بچوں سے پوچھا آپ کی پرابلم کیا ہے, کسی اسکول میں جا کے دیکھا کہ یہاں پہ ٹوائلٹ ہے یا نہیں ہے, کیا دیکھا انہوں نے, وہ ساری. چلیں آپ کو پوائنٹ آ گیا. جی مسرت آپ بتا دیجئے کیا کہیں گی طاہر کے سوال پر. مجھے ان کا نام نہیں پتا, میرا بھائی کون بات کر رہا ہے. جی طاہر تجزیہ کار. اچھا طاہر ہے. جی طاہر بھائی, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کوئی بھی منسٹر آپ کو یا مجھے بتا کے نہیں جاتا کہ میں فلاں کے پرابلم سالو کر رہا ہوں. سعید غنی, اچھا منسٹر کی تصویر آ جاتی ہے اخبار میں کہ وہ آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اسکول کی نہیں ہے, اسکول بتا کے نہیں جاتے. پر عوام کو سعید غنی ٹائم دیتے ہیں, جو بھی گیا ہے کبھی بھی کوئی بھی ٹیچر خالی نہیں جاتا. اور یہ واویلے مچانے اور شعبے بازیاں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ سعید غنی نے یہ نہیں کیا فلاں نے. وہ میرے حلقے کا منسٹر ہے, مجھے پتا ہے کہ وہ جتنا عوام کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اور عوام کے لیے وہاں بیٹھ کر ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے عوام کو. میں اس کو پرسنلی ٹھیک ہے. مسرت یہاں پہ شمشاد صاحب ہے پی ایس پی سے, ان سے بھی اس پہ ویو لیتے ہیں. سر کیا کہیں گے آپ, یہ معاملات ہر جگہ کے ہیں, پورے ملک کے. بہن نے تو ساری ذمہ داری فیصل واؤڈا پہ ڈال دی ہے, بلدیہ کی تباہی کی. اس سے میں ایگری نہیں کرتا. ظاہر ہے گورنمنٹ تو پیپلز پارٹی کی ہے نا بھائی, وہ تو تھے مقصد ایم این اے بنے تھے, اور ایم این اے کا کام جو بنیادی سہولتیں ہوتی ہیں وہ ہوتا بھی نہیں. ان کا اصل کام تو ظاہر ہے قومی اسمبلی میں ہی تھا, لیکن یہ کہ ان کو بھی ہم بری الزامہ تو قرار نہیں دے پاتے, ان کو حلقے میں آنا چاہیے تھا. لیکن اصل ذمہ داری تو صوبائی گورنمنٹ کی تھی نا.
پیپلز پارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پورے سندھ کو ایک نظر سے دیکھے. یہاں کی ایجوکیشن ٹھیک کہہ رہے ہیں طاہر صاحب تباہ ہو گئی. دیکھیں میں تو گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوں, ڈاکٹر قدیر گورنمنٹ اسکول سے پڑھے, سمر مبارک گورنمنٹ اسکول سے پڑھے. ہاں اسی سے اس سے پہلے تو پیپلز پارٹی تو ذمہ دار ہے. اس پوری ایجوکیشن پالیسی ان کی بری تھی, اور بڑی معذرت کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب آنے کے بعد قومی میں ملکیت میں لیے نا یہ پورے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو قومی, اس کے بعد بیڑا غرق ہو گیا. اس کے بعد اچھے اسکول جو تھے, اچھے خاصے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھائی ہوتی تھی, ہم سب گورنمنٹ اسکول کے ہی پڑھے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹیچر جو تھے وہ اسکول کے جو ہے نا وہ مالکان بن گئے. یہی حال ان کی صنعتی پالیسی کا تھا. میں آپ کو بتاؤں کراچی کے اندر ایک نیا دور موٹر ہوتی تھی, 150 چیسز ڈیلی بنتے تھے. جیسے ہی انہوں نے قومی ملکیت میں لیے 1.5 چیسز رہ گیا. اس کے بعد ختم ہو رہا ہے, کوئکلی وائنڈ اپ کر دیں. تو بس یہ ہے کہ اب مقابلہ تو 249 کے اندر ہے, اور آپ سے بھی گزارش ہے دعا کریں کہ وہاں اچھے نمائندے ہیں منتخب ہوں. اور بس ایک شعر ہی کہہ سکتا ہوں, اب ہوائیں ہی کرے گی روشنی کا فیصلہ, جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے. ٹھیک ہے مسرت, ون لائنر کوئکلی دے دیجیے. ہاں بالکل میرا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ جو بہتر کام کرے گا, جو ڈیلیور کرے گا, عوام اسی کا ساتھ دے گی, اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا 249. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مسرت نیازی صاحبہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے. بہت بہت شکریہ شمشاد علی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے PSP سے. بہت بہت شکریہ طاہر رضوی صاحب, آپ نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. God bless you all.